ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آج کی بہت ہی افسوسناک خبر جو آ رہی ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مراکش میں کل رات کو آنے والے شدید زلزلے نے سینکڑوں لوگوں کی جان لے لی ہے۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ زلزلے کے نتیجے میں اطلس کے پہاڑی علاقوں سے لے کر تاریخی شہر مراکش میں عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ جب تک یہ نیوز ریکارڈ کی جا رہی تھی تب تک خبر جو اموات کی تھی وہ 632 تھی اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ 329 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں ساری رات کل جب سے یہ ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ گھروں سے باہر آ کر کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جو تفصیلات مل رہی ہیں اس کے مطابق الحوض اور اورزازیت، مراکش، ازیلال، شیشاواہ اور تاروندت نامی صوبوں میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو ورکرز دور دراز علاقوں میں پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تاہم اموات میں اضافے کا خدشہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس لیے کہ ملبے کے ڈھیر میں ابھی سینکڑوں افراد کے دبے ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا ماننا ہے کہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.8 تھی اور یہ رات 11:11 پر آیا تھا۔ زلزلے کے وقت کئی سیکنڈ تک زمین ہلتی رہی، بعد ازاں 19 منٹ پر آفٹر شاکس بھی ریکارڈ ہوئے۔ جمعہ کو آنے والے زلزلے کا مرکز الحوض صوبے کے علاقے ایغل کے قریب تھا۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی زیر زمین گہرائی 18 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے مرکز کے قریب واقع مراکش شہر کی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پرانے شہر میں کچھ عمارتیں تباہ ہوئی۔ مقامی میڈیا کی جانب سے ایسی تصاویر نشر کی جا رہی ہیں جس میں مساجد کے مینارے گرے ہوئے ہیں اور گاڑیوں پر ملبہ پڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ابھی گزشتہ سال کس طرح سے ترکی میں زلزلے آئے اور کیا صورتحال بنی اور کس قدر تباہناک وہ مناظر تھے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد یہ پھر ایک بہت بڑا زلزلہ اس وقت مراکش کے کئی صوبوں کو اپنے نشانے پر لیا ہوا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے مراکش کے سلسلے میں۔ ادھر آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر مولانا بدرالدین اجمل صاحب نے کہا ہے کہ حکومت آسام ریاست میں کثرت ازدواج کو غیر قانونی قرار دینے پر غور کر رہی ہے، جبکہ مسلمان عموماً صرف ایک شادی پر اکتفا کرتے ہیں اور ہندو لوگ اکثر کئی شادیاں کرتے ہیں۔ مولانا اجمل نے یہاں نامہ نگاروں کو بتایا کہ بی جے پی کے چیف منسٹر آسام نے ریاست کے مسلمانوں سے ہر چیز چھین لی ہے۔ ان کے پاس نہ تو ملازمتیں ہیں اور نہ پیسہ ہے۔ اب ہیمنت بسوا سرما مسلمانوں کو گزر بسر کے لیے سڑکوں پر ترکاری بیچنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے مسلمان چاہے بھی تو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ دھوبری کے رکن پارلیمنٹ نے مزید کہا کہ اکثر ہندو لوگ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ قبل ازیں چیف منسٹر آسام ہیمنت بسوا سرما نے کہا تھا کہ ریاست میں عوام کی اکثریت کثرت ازدواج کی مخالف ہے، اس پر جو پابندی عائد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کی حامی ہے۔ ریاستی حکومت نے آسام میں ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی عائد کرنے کے لیے قانون متعارف کرانے کے موضوع ہونے کا جائزہ لیا تھا۔ بائیکاف ناظرین گرامی، بسوا شرما کے سلسلے میں
جو مولانا نے کہا کہ مسلمانوں سے ہر چیز یہاں کے CNN چھین لی ہے، یہ بات حقیقت کے قریب ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، بھارت کی ایک اور آج کی بریکنگ نیوز ہے، اور وہ ہے تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ اور آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کے بیٹے نارا لوکیش کو اپنے والد کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے پر حراست میں لیا گیا۔ پہلے تو وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کو گرفتاری ان کے عمل میں آئی اور اس کے بعد احتجاج کیا گیا پارٹی کی جانب سے، تو جو ہے پولیس نے جو احتجاج کر رہے ان کو بھی گرفتار کیا۔ TDP کے جنرل سیکریٹری نارا لوکیش جو یوا گڑم پدیاترا کر رہے تھے، اپنے والد کی گرفتاری کے بعد احتجاجاً دھرنے پر بیٹھ گئے۔ مشرقی گوداوری ضلع میں ان کے ساتھ احتجاج کرنے والے پارٹی کے کئی ارکان اسمبلی کو بھی حراست میں لیا گیا۔ TDP نے الزام لگایا کہ پولیس نے نارا لوکیش کو اس کے والد سے ملنے سے روکا۔ نائیڈو کے وکیل نے کہا کہ وہ ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق نائیڈو کو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی تشخیص ہوئی ہے۔ TDP نے حکمراں YSRCP حکومت پر الزام لگایا کہ نائیڈو کو اس وقت غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا جب وہ بس میں آرام کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، الزام لگایا کہ لوگ جانتے ہیں کہ گرفتاری کے پیچھے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے انہیں ملک کا کرپٹ ترین وزیر اعلیٰ قرار دیا۔ TDP نے سوشل میڈیا پر کئی پوسٹ میں اپنے سپریمو کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ کیا آپ سابق وزیر اعلیٰ کو یہ بتائے بغیر گرفتار کر لیں گے کہ انہیں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں سر، عوام آپ کا قلعہ ہے، ہم لڑیں گے اور جیتیں گے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آندھرا میں جو اس وقت جو دو پارٹیوں کے درمیان میں گھمسان ہے، یہ وہی سیاسی دشمنی بتائی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس پر اس وقت الزام لگ رہا ہے وزیر اعلیٰ جگ موہن ریڈی پر، اس کی جو ہے BJP کے ساتھ کس طرح کی قربتیں ہیں، اس سے صاف اور واضح تو پتہ چلتا ہے کہ جو اس سیاسی دشمنی نکالنے کے لیے اس وقت جو ہے بڑے پیمانے پر اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دراصل بدعنوانی معاملے میں آندھرا پردیش کی CID نے یہ کارروائی کی ہے اور انہوں نے اس کو گرفتار کیا ہے، اور یہ 300 سے زائد کروڑ روپے کا گھوٹالہ بتایا جا رہا ہے جس میں ان کی گرفتاری کیے جانے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے تو جھوٹی خبریں پھیلانے کی عادت سی بنی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی، جان بوجھ کر کے شرارت کرتے ہیں یا پھر جو ہے لوگوں کو، پولیس کو، عوام کو پریشان کرنے کے لیے۔ G20 اجلاس کو لے کر سوشل میڈیا پر دھماکہ خیز مادے کی افواہ پھیلانے والے ملزم کو شمالی دہلی سے پولیس نے گرفتار کیا۔ ملزم نے سوشل میڈیا پوسٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ ایک آٹو رکشہ بندوق اور دھماکہ خیز مادہ لے کر پرگتی میدان کی طرف جا رہا ہے۔ پرگتی میدان علاقہ نئی دہلی ضلع کے تحت آتا ہے، جسے G20 اجلاس کے لیے کنٹرول ایریا 1 میں رکھا گیا ہے، اور علاقے میں گاڑیوں کے آمد و رفت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق DCP آؤٹر نارتھ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کو ٹیگ کرتے ہوئے 21 سالہ کلدیپ ساہر نامی شخص نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر پوسٹ کیا کہ ایک آٹو ڈرائیور پرگتی میدان کی طرف بندوقوں اور دھماکہ خیز مادے کے ساتھ جا رہا ہے۔ ملزم نے آٹو رکشہ کا رجسٹریشن نمبر اور تصویر بھی شیئر کر دیا۔ پولیس ڈپٹی کمشنر روی کمار سنگھ نے کہا کہ ٹویٹ کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے متعلقہ آٹو مالک کا پتہ لگایا گیا، جو SSN پارک باشندہ گرمیت سنگھ کے نام پر پایا گیا۔ DCP نے کہا کہ پتے پر آٹو ڈرائیور ہرچرن سنگھ ملا، جس نے بتایا کہ آٹو اس کے بھائی کے نام پر رجسٹر ہے اور وہ چاندنی چوک علاقے میں کپڑے لے جانے کے لیے آٹو کا استعمال کر رہا ہے۔ روی کمار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا آٹو کی پارکنگ کو لے کر اسی گلی میں رہنے والے کلدیپ ساہر نامی ایک شخص کے ساتھ تنازع چل رہا تھا۔ دیکھیے، چھوٹا تنازع صرف آٹو رکانے اور پارکنگ کو لے کر ہی تھا، اور اس کی دشمنی اس شخص نے کیسے نکال دی کہ پوری پولیس کو ہی پریشان کر دیا۔ اور ایسے موقع پر جب G20 کے موقع پر پوری دہلی کو جو ہے سیکورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ DCP نے کہا کہ سبھی معاملے کی تصدیق کی، آٹو کی تلاشی بھی لی گئی جس میں کوئی بھی مشتبہ چیز نہیں ملی۔ ان کے علاوہ کلدیپ ساہر کے گھر پر اس سے پوچھ تاچھ بھی کی گئی۔ پوچھ تاچھ کرنے پر ساہر نے اعتراف کیا کہ اس نے ٹویٹ پوسٹ کیا ہے کیونکہ آٹو ڈرائیور نے اس کے گھر کے باہر آٹو پارک کیا تھا اور اس نے کئی بار تنبیہ کی تھی وہ اسے اس کے گھر کے باہر پارک نہ کرے، اور اس وجہ سے بدلہ لینے کے لیے یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی اور پورے کے پورے سسٹم کو ہلا دیا۔ یہ حالات بنتے ہیں ناظرین گرامی، بہرکیف پولیس اس کے خلاف جو ہے معمولی سی کارروائی کر رہی ہے۔
तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। इधर भारत में इंजीनियरिंग के आला तरीन सरकारी तालीमी इदारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मंडी हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा की एक वीडियो इन दिनों तनाज़े का सबब बना हुआ है, जिसमें वो तलबा से इस बात का हलफ रहे हैं कि वो एक नेक इंसान बनने के लिए गोश्त खाना बंद करेंगे। वीडियो में वो तलबा से पूछते एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको गोश्त नहीं खाना होगा। इसके बाद वो तालिब इल्मों को हलफ लेने के लिए कहते हैं मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। प्रोफेसर बेहरा तलबा से खिताब करते हुए कहते हैं कि अगर बेगुनाह जानवरों को ज़बह करना बंद न किया गया तो हिमाचल प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश और सैलाब का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वो कहते हैं जानवरों को ज़बह करने और माहौलियात की तबाही में एक बाहमी ताल्लुक़ है जो आपको नज़र तो नहीं आता, लेकिन वाक़अतन ऐसा है। वीडियो में वो मज़ीद दावे करते हुए कहते हैं बड़े पैमाने पर चट्टानें खिसकने के वाक़यात और दीगर कुदरती आफात मसलन बादल फटने वगैरह जैसे वाक़यात आप बार बार देखेंगे। ये सब कुछ इसी बेरहमी के सबब है। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अर्जियाती और माहौलियाती साइंस के प्रोफेसर अमरीश कुमार महाजन ने प्रोफेसर बेहरा के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हालिया तबाही जियोलॉजिकल और एंथ्रोपोजेनिक असबाब की बिना पर हुई है, लेकिन यहाँ पर गोश्त खाने की वजह से सैलाब आते हैं। कहते हुए प्रोफेसर ने इसको अलग ही रुख हुआ है। यानी मतलब ये निकलता है इस प्रोफेसर के बयान के मुताबिक कि अगर गोश्तखोरी होती है तो फिर कुदरती आफात आते हैं। अब ये कहाँ का किससे क्या मिलाप है आप जानिए। अब ये पूरा का पूरा बयान जो है तनाज़े का शिकार हुआ है और तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी। नाज़रीन करामी, कभी कभी कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि इंसान उस पर हंस भी लेता है, और वो ये है कि नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाला एक बाशिंदा यानी नॉर्वेजियन, उसने जो है जिसकी उम्र 33 साल बताई जा रही है, जयपुर के एक होटल में था और कल जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस चल रहे थे, त्यौहार चल रहा था। इस मौके पर रात में जो है पटाखे फोड़े जा रहे थे। इन पटाखे फोड़े जानों को गन फायरिंग समझ करके अपने होटल के बालकनी से कूद करके भाग गया था। अब पटाखों के डर को गन फायर समझ करके जो है भागने की वजह से बाज़ लोगों के लिए ये खबर लतीफ़ा बनी हुई है, तो बाज़ लोग जो है इसको अलग अलग अंदाज में देखने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जयपुर के विवेक विहार नामे होटल में ये रह रहा था। अचानक बीच रात में त्यौहार की वजह से लोगों ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया। होटल के करीब यहाँ के मकामी लोग इसी को गन फायर समझ करके और रूम के बालकनी से कूद करके और रोते हुए और चिल्लाते हुए भागना शुरू कर दिया था। बाद में लोगों ने उसको इसकी हक़ाइक़ समझाए। तो इसके बाद नाज़रीन गिरामी ये खबर सुर्खियों में आ गई और CCTV कैमरा में वो फुटेज भी सामने आ गई कि किस तरह से वो जो है भाग रहा है और अलग तरह की जो है इस चीज़ों को पेश करने की कोशिश हुई। नाज़रीन गिरामी, बाइडेन की टीम ने कहा है कि बातचीत के बाद मीडिया को सवालात करने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी कि बाइडेन की टीम को G20 में शिकायत हो गई है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीकी नई सदर जो बाइडेन की टीम ने कहा है कि हुकूमत ने G20 सरबराही इजलास से कबल दिल्ली में दो तरफा मीटिंग के बाद मीडिया को बाइडेन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से सवालात करने की इजाज़त नहीं दी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, सदर बाइडेन की टीम का मानना है कि बार बार की दरखास्तों के बावजूद हिंदुस्तान ने दो तरफा मुलाकात के बाद मीडिया को बाइडेन और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सवालात करने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा सदर बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में अपने साथ मौजूद मीडिया के सवालों के जवाब देंगे। ये बिल्कुल हैरानकुन नहीं है, ये मोदी तर्ज की जमहूरियत है। ये कहते हुए जो है कांग्रेस ने इस वक्त हमला बोला है कि जो है बैरून ममालिक से आने वाले जो है लोगों को भी इस वक्त पूरी तरह से बात करने नहीं दी जा रही है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि दरअसल अमेरिका से
بائیڈن کے ساتھ آنے والے میڈیا والوں نے بائیڈن انتظامیہ سے درخواست کی تھی کہ انہیں ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں سے سوالات کرنے کی اجازت دی جائے۔ بائیڈن انتظامیہ نے اس پر اتفاق کر لیا، لیکن حکومت ہند نے انکار کر دیا۔ دراصل رائٹرز نے اس بارے میں سب سے پہلی اطلاعات فراہم کی اور یہ خبر جو ہے سرخیوں میں چھا گئی، اور اس طرح سے جس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے بھارت کو لے کر کے کہ وہ پوری طرح سے جو ہے جمہوریت ہے اور بولنے کی آزادی ہے، اس سے جو ہے ایک بار پھر کرکری ہو گئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھارت کو لے کر، اور میڈیا کا پورا وفد جو ان کے ساتھ آیا ہوا ہے ان کی وجہ سے خبر پھیل گئی ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے قرآن کریم کے انگریزی نسخوں کے ساتھ گستاخی کرنے اور توہین کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ سویڈن کے بارے میں لگاتار خبریں آ رہی تھی، اب امریکہ کے نیو یارک میں شرارت ہوئی ہے۔ نیو یارک میں ترک قونصلیٹ جنرل کے سامنے جا کر نامعلوم شخص نے قرآن پاک کا انگریزی نسخہ زمین پر پھینک دیا اور اسے ٹھوکریں مارنے لگا۔ حکام سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق کل صبح ایک شخص ترکش ہاؤس کی عمارت کے مرکزی دروازے کے سامنے آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کو زمین پر پھینک دیا، اسے ٹھوکریں مارنی شروع کر دی۔ سیکورٹی گارڈز تیزی سے عمارت سے باہر نکلے اور نامعلوم شخص کے خلاف مداخلت کی۔ زیر بحث کتاب قرآن پاک کا انگریزی زبان کا نسخہ تھا۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ اور ڈپلومیٹک سیکورٹی یونٹ کے حکام سے رابطہ کیا گیا اور انہیں واقعے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت یہ جو ذہن میں عصبیت رکھے ہوئے ہیں، اسلاموفوبک کا شکار ہو چکے ہیں، کس طرح سے ان کی الگ الگ حرکتیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں پوری دنیا بھر سے، اور امریکہ جیسے ملکوں سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ایک ویڈیو آئی اور اس ویڈیو میں یو پی کی لیڈی کانسٹیبلز ماں بیٹی کو مارتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہم صرف یہ حملے کی تصویریں دکھا سکتے ہیں، پوری ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ دراصل ناظرین گرامی، بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا معاملہ رویندر گپتا نامی شخص سے وابستہ ہے، جس نے اپنے گھر کو گروی رکھا تھا 35 لاکھ روپے بینک میں، اور یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے دوست کی دکان جس کا نام ارون بتایا گیا ہے۔ اس بیچ میں 2015 میں رویندر گپتا کا انتقال ہو گیا اور ارون اس کا قرضہ پورا نہیں کر پایا لکھنؤ میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کئی سال کے بعد جو ہے یہاں کی ریونیو افسران اور پولیس ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پولیس افسران تمام لوگ پہنچ گئے اور گھر کو قبضے میں لینے کی کوشش کی۔ تو اس موقع پر جو ہے رویندرا کی بیوی سیما گپتا اور اس کی بیٹی نے اس کا مخالفت کی، اور مخالفت کرنے کے درمیان میں پولیس کے ساتھ گستاخی کرنا شروع کیا، تو یہاں کی لیڈی کانسٹیبل نے ان پر حملہ کر دیا۔ اب اس ویڈیو کو پیش کرتے ہوئے الگ الگ طرح کی تفسیریں، الگ طرح کی چیزیں پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے پولیس کے ساتھ، لیکن پولیس جس طرح سے بھرے بازار میں خاتون کو دھکیل دیتی ہے اور پھر نوجوان لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اس کو لے کر کے یو پی پولیس کے کردار پر اور وہ جس طرح سے اس وقت عام عوام کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کو لے کر کے جو ہے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں G20 اجلاس کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، آج پریسیڈنسی اسپیچ بھی تھا، پی ایم مودی نے اس موقع پر اسپیچ بھی کیا اور تمام لوگوں کا استقبال بھی کیا گیا، اور خود انہوں نے جو ہے ایک اہم ترین ویڈیو جس میں وہ تمام سربراہان کا، عالمی سربراہان کا استقبال کر رہے ہیں، شیئر کیا ہے۔ آپ خود اس کو دیکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو